अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपने बड़े शौक से रजिस्ट्रेशंस करवाई, ग्रुप को ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे थे और बड़ी वालेहाना एक जो इस्तकबाल कहते हैं वो मुझे आपकी तरफ से मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी क्लास का पहला दिन है, पहला लेक्चर होगा इंशाल्लाह। बस अ, हमारे मुल्क में जैसे छोटे-मोटे मसाइल चलते रहते हैं, तो मैं बड़ी अच्छी तैयारी के साथ बैठी हुई थी, पूरे 9 बजे लाइट चली गई है। तो मैं भी खुदा ना ख़ास्ता उसकी वज़ह से थोड़ा-बहुत आपको सफ़र करना पड़े, लेकिन अरेंजमेंट्स तो इंशाल्लाह पूरे हैं। कोशिश यही होगी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 आज की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे कोर्स 3 का तारुफ और फिर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 39 और 38 और 39 को पढ़ेंगे और ये कुरान का सफ़ा 6 और इशारा ए बनता है, पहला इशारा। आगे चलने से पहले थोड़ा-सा तारुफ हो जाए आपका भी, मेरा भी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बड़े शौक से जो जॉइनिंग दी है, तो हमारे इस ग्रुप में काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को मैं जानती होंगी। शायद कहीं पे ऐसे भी है कि हमें कोई कुछ लोगों के बारे में ना भी मालूम हो, तो इंशाल्लाह एक साथ काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, तो सबके बारे में पता चल जाएगा। इतना वक़्त तो नहीं है कि हम वन बाय वन सबका ही तारुफ़ करें, लेकिन फिर भी सारी क्लास को एक दफ़ा बता दूँ कि हमारी क्लास में, हमारे इस ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह हमें जॉइन किया है। अल्फ़ाबेटिकली मैं बोलूँगी नाम, सिस्टर आलिया नाज़ हैं, अमरीन ताहिरा हैं, सिस्टर शाहिदा फ़ज़ल हैं, आतिफ़ा अख्तर, साजिदा बानो फ़ैज़ी, बख्त बेगम हैं, सिस्टर बरीरा हैं, बरीरा इमरान, डॉक्टर नैयर नूर हैं, डॉक्टर ताहिरा सीमी हैं, डॉक्टर तारिक मुफ्ती भी हैं हमारे साथ, ब्रदर फैसल महमूद हैं, सिस्टर फ़ाइज़ा बशीर, सिस्टर फ़रज़ाना साजिद और सिस्टर ग़ज़ाला एजाज़ हैं। फिर ब्रदर गुलाम मुर्तज़ा हैं, गुलाम साबिर हैं, सिस्टर गुलनूर बुख्ती भी शामिल हैं हमारे साथ और सिस्टर हिरा कैसर, इरम तूर, इशा आज़म, मोमिना जिलानी, मोहम्मद अकरम साहब हैं, मुक़द्दस मुर्तज़ा मौजूद हैं हमारे साथ, सिस्टर मुसर्रत जबी, नाहीद असलम, नाहिदा अख्तर, नाज़िया रिफ़त, नाज़िमा लतीफ़, नाज़िमा शफ़ीक, सिस्टर निमरा रहमान, पाकीज़ा अमीन, सिस्टर कैसरा खालिद भी हैं, सिस्टर डॉक्टर राबिया अमजद और सिस्टर रेहाना, सिस्टर रिदा हक, सिस्टर रुबीना सरफराज, सिस्टर सफ़िया ताहिर, सिस्टर साइमा रानी, सिस्टर साजिदा हैदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हैं, समीना एहसान, समीना जावेद, सिस्टर सनिया तनवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रदर शहजाद गुल मिन्हास, सिस्टर शाज़िया अंजुम, सिस्टर सोबिया नदीम और रज़िया लियाकत इंशाल्लाह ये हमारे साथ थ्रू आउट कोर्स चलेंगी, हमारी असिस्टेंट हैं और सिस्टर उज़्मा अलीमुल हक हैं और डॉक्टर ज़ैनब करीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका एक बहुत अच्छा मेरे साथ इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस सफ़र को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करने और आपको भी और मुझे भी इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह की तौफ़ीक से हम यहाँ आज बैठे हैं, तो अल्लाह की तौफ़ीक से कुरान के इस हिस्से को सीखने का मरहला कामयाबी से तय हो। सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है, दुआएँ करनी हैं उन लोगों के लिए जिनकी वज़ह से हमारे लिए कुरान सीखना और सिखाना आसान हुआ। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम किसी भी तारुफ़ के मोहताज तो अब नहीं रहे क्योंकि आप QC 3 कर रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ने जिस
ذہانت کے ساتھ، جس انتھک محنت کے ساتھ، جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا، اور کنٹینیوسلی وہ اس میں فردر جو امپروومنٹ ہے اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ساری دنیا میں اس کو مزید پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو ہم شکر گزار بھی بہت ہیں. میں ان سے بہت زیادہ سیکھتی ہوں، ان کو سنتی رہتی ہوں. جو کورسز وہ آن لائن کرواتے ہیں میں وہ بھی اٹینڈ کرتی ہوں. تو الحمدللہ سب سے زیادہ شکر گزار تو اللہ کی ذات کے بعد ان کی ہوں، جنہوں نے اتنی محنت کی اور اتنے اچھے طریقے سے قرآن کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا. اور ان کے لیے بہت سی دعائیں بھی، دین دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں کے لیے، بہترین کامیابیوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے. دوسرے نمبر پر سر ارشد اقبال ملک، پاکستان میں اس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے. الحمدللہ اگر آپ کو کبھی اسلام، کبھی نہیں بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ ضرور کبھی جائیں اسلام آباد، وزٹ کریں الفلاح منزل ٹرسٹ کا، ان لوگوں سے ملیں، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ان لوگوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے خود کو وقف کیا ہوا ہے، اور کتنی محنت سے ہمارے لیے قرآن کو آسان طریقے سے پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو بہترین جزا دے اور ان کو بہترین کامیابیاں دیں دونوں جہان میں. یہ تو وہ عظیم ہستیاں جن کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. ڈاکٹر کاشف سہیل ملک، ان سے میں نے قرآن کورس 1 کیا اور قرآن کورس 2 کیا، اور بلا شبہ مجھے انہی سے بہترین موٹیویشن ملی ہے کہ قرآن کو جیسے جیسے سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے آگے بھی سکھائیں. تو انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اور ڈھیروں دعائیں ان کے لیے. سسٹر فریحہ سجاد، جن سے میں نے قرآن کورس 3 بھی کیا، 4 بھی کیا، اور اب میں ان سے 5 کر رہی ہوں. ایسی ٹیچر کہ جنہیں میں بہترین ٹیچر کہہ سکتی ہوں، الفلاح منزل ٹرسٹ کے بہترین اساتذہ میں ہیں، اور ایسے کہ جنہوں نے حق ادا کیا ہے پڑھانے کا، قرآن کو سکھانے کا. تو میری جو قرآن کو سیکھنے کے لیے پیاس تھی وہ ان کی وجہ سے اب بجھنا شروع ہوئی، گو کہ وہ پیاس اور بڑھتی جاتی ہے. لیکن سسٹر فریحہ سجاد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں اور کامیابیاں دے. ان کی وجہ سے مجھے قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہوا. میں شہر بانو فیضی میرا نام ہے. ویسے میں عام طور پہ بنت ولی کی کنیت ہی استعمال کرتی ہوں، اس لیے اگر کبھی گروپ میں بنت ولی ہی کا نام میں استعمال کر رہی ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ وہ کوئی اور ہیں اور ہم دونوں ایک ہی ہیں. اور بنت ولی، میں قرآن، میرا سب سے پہلا اور سب سے اہم تعارف تو یہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے. میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلا تعارف جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے فخر ہونا چاہیے بتاتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. الفلاح منزل ٹرسٹ کے انڈر میں نے 2022 میں مجھے AMT کا پتہ چلا، الفلاح منزل ٹرسٹ کا. میں نے قرآن کورس 1 کیا، پھر 2 کیا، پھر 3 اور 4 5. تو 2023 میں نے خود ٹیچر ٹریننگ لی اور قرآن کورس پڑھانے شروع کیے، اور الحمدللہ اب یہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں 5واں کورس اب انشاءاللہ پڑھا رہی ہوں، جس میں فزیکل کورسز بھی شامل ہیں اور آن لائن کورسز بھی ہیں. باقی نیچے یہ میرے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز پنجاب یونیورسٹی سے، اور کرنٹلی میں دی اربن یونٹ لاہور میں جاب کر رہی ہوں ایز اے ہیڈ انچارج لائبریری اینڈ ڈیجیٹل ریسورسز کے، اسسٹنٹ ایڈیٹر ریسرچ جرنلز، اور لرننگ ریسورس سینٹر کی انچارج ہوں. نیچے یہ میری چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. رائٹنگ بھی کرتی ہوں اور اسپیچز بھی کرتی ہوں. لائبریریز کی ڈیولپمنٹ پہ کنسلٹنسی دیتی ہوں. ایز والنٹیئر میں گرین انوائرمنٹ پنجاب میں اور میونسپل کمیٹیز KP خیبر پختونخوا میں بھی سروسز دے چکی ہوں. پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کی فل ٹائم لائف ممبر ہوں. اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے بتانے میں، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور تصدقو کی میں ممبر ہوں اور اس میں بھی سروسز دیتی ہوں. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا اہم چیز جو مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور آپ کو ضرور بتانا بھی مجھے چاہیے کہ
ہمارے اس کورس کے لیے ہمیں ٹیکنیکلی سپورٹ اور گائیڈنس جو ہے سر عبدالرحمان الفلاح منزل ٹرسٹ سے کنٹینیوسلی دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہر لمحے پہ جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہمیں بتاتے ہیں اور کورس کنڈکٹ کروانے میں اسپیشلی بڑی مدد دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بتاتی چلوں، آپ کی نالج میں بھی ہوگا اور شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ ہماری اسسٹنٹ ٹیچر ہیں سسٹر رضیہ لیاقت. یہ آپ کو انشاءاللہ تھرو آؤٹ کورس آپ کے مختلف جو کوسچنز ہیں ان کے بھی جوابات دیں گی، گائیڈ بھی کریں گی انشاءاللہ. وقت چیکنگ میں بھی ہمارے ساتھ سسٹر رضیہ لیاقت ہوں گی، اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسسٹنس کے لیے سسٹر رضیہ لیاقت ہمارے ساتھ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے کہ انہوں نے میرے لیے اس کام کو آسان بنایا اور ممکن بھی بنایا. یہ آپ کا کورس 3 کا پلانر ہے. انشاءاللہ آج 30 جولائی کو ہماری پہلی کلاس ہے، تو ہمارا کورس انشاءاللہ ختم ہوگا 16 اکتوبر کو، کیونکہ 16 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم اپنا فائنل کوئز کریں گے. تو یہ جو شیڈیول ہے انشاءاللہ میں آپ سے یہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کو بتانا کہ کورس میتھڈولوجی، ویسے تو یہ سمپل سا کورس ہے، آپ نے QC2 بھی کیا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کورس کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، سیشن کس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک دفعہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی ضرور ہوگی میری اس کورس میں، کیونکہ جب میں نے سب کے رجسٹریشن فارمز پہ پروفائل دیکھے ہیں تو کچھ ہمیں اپنا تھوڑا سا اسٹریٹجی کو بھی دیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے. کچھ میری اپنی پاسبلٹیز ساری مصروفیات میں کہ کس وقت کس طرح کا کام ہم کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹریٹجی ہماری کچھ یہ ہوگی کہ ہم پر ویک ہر ہفتے میں ہماری 2 کلاسز ہوا کریں گی. ایک کلاس منگل والے دن، ایک کلاس بدھ والے دن. ٹائم وہی ہوگا 9 سے 10 بجے رات کا. لیکن ایک بات بتاتی چلوں، QC3 ہے، اس میں 1 اور 2 کے کانسیپٹ کو ساتھ ساتھ لے کے آیات میں چلنا ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 5 سے 10 منٹ شاید کلاس زیادہ ٹائم کی لے لیا کرے. ہمارے اس شیڈیول میں اگر بعد میں آپ نوٹ کریں گے جب شیئر ہوگا، آف ڈیز کوئی بھی نہیں ہے. یعنی ہر منگل اور ہر بدھ 30 جولائی سے لے کے 16 اکتوبر تک جو آ رہا ہے اس میں ہر منگل اور ہر بدھ کو انشاءاللہ کلاس ہوگی. اگر درمیان میں کوئی پبلک ہالیڈے آتی بھی ہے جیسے 13 اگست اور 14 اگست تو اس میں ہم نے کلاس انشاءاللہ کنڈکٹ کروانی ہے تاکہ ہم اکتوبر کے مڈ تک اپنا کورس مکمل کر لیں اور آپ کو نیکسٹ کورس کے لیے ایک سفیشینٹ ٹائم مل جائے. کیونکہ انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے سٹارٹ میں کافی سارے پھر QC4 اور دوسرے کورسز بھی شروع ہوں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اس لیے مینٹلی پریپیئر رہیں کہ چھٹی کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ میتھڈولوجی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری ویسے تو QC3 ایک اگلا لیول ہے، ایڈوانس لیول ہے، اس میں کانسیپٹ نیا ہے. لیکن کچھ ہماری کلاس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم QC3 کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی تعداد زیادہ ہے جن کا پہلے کوئی قرآن کو سیکھنے کے لحاظ سے ڈائریکٹ سیکھنے کے لحاظ سے کوئی ایسا لنک نہیں رہا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا عالم مفتی یا جنہوں نے زیادہ پہلے بھی قرآن کورسز کیے ہوں، ایسے لوگ بہت کم ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ اسٹریٹجی آج ہی ڈیسائیڈ کرنی پڑی کہ ہم ویری سمپل کنسائزڈ کمپریہنسو طریقے سے آپ کو بتائیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں، بہت ڈیپتھ میں اور بہت زیادہ گرامر اور زیادہ تفسیر اور تفصیل جو ہے اس میں نہیں جائیں گے. اور ٹیکسٹ جو ایز پر سلائیڈز ہوگا اسی کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ. اگلی بات یہ کہ کوسچن آنسر سیشنز، آپ کے کوسچنز ہوں گے، ہمیں آنسر دینے چاہیے، دینے ہوں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں اویلیبل بھی ہوں گی، سسٹر رضیہ لیاقت بھی اویلیبل ہوں گی. آپ ہمیں پرسنل چیٹ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.
ایک گروپ بھی آپ کا انشاءاللہ بنا دیں گے ڈسکشن کے لیے، تو وہاں بھی آپ اپنی کوشچن آنسرز کر سکیں گے. اور دوسری اہم بات کہ ہر کلاس کے آخر پہ ہم 5 سے 10 منٹ کا کوشچن آنسر سیشن رکھا کریں گے انشاءاللہ. تو جو بھی آپ کے کلاس کے دوران کے سوال ہوا کریں گے وہ آپ کلاس کے آخر پہ پوچھ لیا کریں. اگلی بات یہ کہ ڈسکشن گروپ، اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک گروپ بنا دیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے. اس کے لیے میں ایک پول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر زیادہ لوگوں نے اس میں حامی بھری کہ ایک اور گروپ بھی ہونا چاہیے جس میں سارے پارٹیسپیٹ کریں، ڈسکشن کریں، تو پھر ہم وہ گروپ بنا لیں گے انشاءاللہ. اسائنمنٹس آپ کو گروپ پہ ہی ملا کریں گی، آپ کی مرضی ہے، وہ آپشنل ہوا کریں گی. آپ کی زیادہ اچھی سے اچھی لرننگ کے لیے ہم نے وہ آپشن رکھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اسائنمنٹ کو لازمی اٹیمپٹ کریں. جس کے پاس وقت ہو اور جتنی وہ کر سکے وہ اسائنمنٹ فل کر کے پوری کر کے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس کے بعد ورک بک کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا آپ کو بھی، کیونکہ ہمارا گروپ الحمدللہ بڑا ہے اور ورک بک کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز صرف 2 ہی ہیں. میں چیک کروں گی، سسٹر رضیہ لیاقت کریں گی انشاءاللہ. تو ورک بک کے لیے آپ نے بہت پنکچویلٹی سے اور بڑا سنسیئرلی اچھے طریقے سے ورک بک کا کام کرنا ہے. بار بار ریمائنڈرز نہ ہی دینے پڑے تو اچھی بات ہے. جو کلاس آپ پڑھ لیں بہتر ہے کہ اس کا ساتھ ساتھ آپ ورک بک کا کام مکمل کر لیں، ہوم ورک کر لیں اور اس کو سبمٹ کروا دیں. ہم ساتھ ساتھ ہی اس پہ آپ کو چیک کر کے کامنٹس دے دیا کریں گے. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ سم ٹائمز ایشوز بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں انفارم کر کے ورک بک کا کام تھوڑا اس میں بہرحال آپشن ہے، ریلیکسیشن تھوڑی بہت مل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مل سکتی. میری آپ سے بس ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ ورک بک جو ہے ساتھ ساتھ چیک کروائیے گا. آخری بات، کورس میٹیریل اور ہیلپ ایسیسریز. کورس میٹیریل جو ہمارا سلیبس کا ہے، ورک بک اور ٹیکسٹ بک، وہ تو میں گروپ میں شیئر کر چکی ہوں PDF فارمیٹ میں. لیکن اگر آپ نے ہارڈ مٹیریل لینا ہے تو اس کے لیے بھی انفارمیشن گروپ میں آ چکی ہے. آپ الفلاح منزل ٹرسٹ سے سر عبد الرحمان سے ریکویسٹ کر کے تو ان کو پیمنٹ کر کے آپ اپنا کورس منگوا سکتے ہیں. اور جو لوگ اس کا پرنٹ لے کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ اس طرح سے جیسے آپ کو سہولت ہو. سافٹ فارم میں آپ کو کورس مٹیریل ہم دے دیں گے انشاءاللہ اگر کسی کو نہیں ملا تو. ادروائز میں گروپ میں شیئر کر سکتی ہوں. جسے میں نے ہیلپ ایسیسریز لکھا ہوا ہے، کچھ QC3 سے ریلیٹڈ ٹیبلز کی کچھ گائیڈز ہیں، ڈکشنریز ہیں اور کچھ ایپس ہیں جو آپ کی آسانی کے لیے قرآن کو مزید اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوں گی. وہ جو ایپس ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آسان ریسورسز مہیا ہوں اچھے سے اچھا سیکھنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کورس 3 کے مقاصد کیا ہیں. ویسے یہ مقاصد والی سلائڈز بہت بورنگ نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ نہیں لگتی. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے، نہیں لگنی چاہیے بھی، کیونکہ ہم یہ ہمارے وہ گولز جب تک ہیں مقصد پتہ نہیں ہوگا تو ہم چلیں گے کیسے آگے؟ یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ ہم ان گولز کو ہی سامنے رکھ کے کورس کو فالو کریں گے تو ہم قرآن سیکھ سکیں گے. اگر ہم نے کوئی گولز نہ بنائے اور ساتھ ساتھ ان کو چیک نہ کیا تو پھر ہم وہ اچیو نہیں کر سکیں گے جو ہم قرآن کو سیکھنے کے شوق میں آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں سے یہ وقت نکالا ہے اور اللہ کے شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو یہ کورس کے مقاصد کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، گھول کے پی لیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہر کلاس میں چیک کریں کہ مجھے مقاصد میں سے کیا چیز زیادہ حاصل ہو رہی ہے، کہاں پہ کمی ہے، میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں. پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھے تھے، ربع پڑھا تھا یعنی پہلا جز پڑھا تھا پہلے پارے کا. اب ہم نے دوسرا جز پڑھنا ہے تو یہ 5 صفحات تقریباً بنتے ہیں. یہ ہے سورۃ بقرہ کے اگلے 5 صفحات، پہلے پارے کے 5 صفحات.
इसमें आयत कितनी कौन सी आती हैं? आयत नंबर 38 था, आयत नंबर 76, ये कुल बनती हैं 39 आयत, 39 वर्सेस। ये इंशाल्लाह हमने कोर्स 3 में पढ़नी है। ये आपके सामने सफ़ा 6, 7, 8, 9, 10 यही बनते हैं ना। पहले तो हमने ये पढ़े थे ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 सफ़े, पहला रुबा। अब हम ये पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी ये तरतीब गलत होगी, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये होगा हमारा निसफ, इंशाल्लाह निसफ हो जाएगा अगला जूस। तो यहाँ पे पहुंच के हमें ये लगेगा कि जब हमने ये सारे कोर्स मुकम्मल कर लिया होगा ना, तो हमारे लिए ये न्यू वर्ड्स आज जब हम शुरू करें तो न्यू वर्ड्स ऐसे हैं पर पेज 33 पेजेस छठे सफ़े पे। इसी तरह 7वें सफ़े पे हमारे लिए नए अल्फाज 33 हैं, अगले पे 36 हैं, उससे अगले पे 29 और उससे अगले पे 25। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह कैसा मोजज़ा होता है। कोर्स 3 है कैसा, ये हम अभी पहले ही मकसद पे हैं कि कोर्स 2 की तरह है। इसका स्टाइल, इसकी मेथोडोलॉजी, इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल कोर्स 2 की तरह है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कोई मुश्किल होगा, नई चीजें आ गई हैं जो हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल कोर्स 2 की तरह डिजाइन हुआ है और उसी तरह से आगे चलेगा। कोर्स 2 में आपने 1 से 37 आयात पढ़ी थी, अब इंशाल्लाह आप 38 से 76 तक पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारी क्लास, रोज की क्लास का शेड्यूल, कि हम 2 हिस्सों में जैसे कोर्स 2 में पढ़ते थे, पार्ट ए पढ़ेंगे, उसमें कुरान हुआ करेगा, 5 सफ़े यानी 20 सबक पढ़ेंगे, हर सफ़े के 4 सबक होंगे, 4 इशारे होंगे जैसे कोर्स 2 में था। और पार्ट बी हुआ करेगा ग्रामर का, जिसमें हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ओनली वन कॉन्सेप्ट, और वो क्या है? मजीद फी ही अफाल। आपने कोर्स 1 में सहवर्फी अफाल पढ़े थे, कोर्स 2 में आपने कमजोर अफाल पढ़े थे, कोर्स 3 में हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं मजीद फी अफाल। इनकी अहमियत क्या है? ये कुरान की हर सतर में तकरीबन तकरीबन एक दफा आते हैं, यानी हर सतर में एक मजीद फी फेल लिखा हुआ होता है। तो देखिए आप एक एक लाइन में कितना कुछ सीखते जा रहे हैं ना। आपने कोर्स 2 में 9000 कमजोर और 9000 सेहतमंद अफाल के बारे में पढ़ा था, तो वो हो गए 9,000 और 9,000 18,000। अब ये भी 9,000 होंगे तो आप आगे चले जाएंगे ना। 24,000 इंशाल्लाह अल्फाज जो है वो सिर्फ कोर्स 3 की ग्रामर से ही आपको सीखने को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा मकसद क्या है इस कोर्स के इख्तिताम पर, ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह कुरान मजीद के 90% अल्फाज को आप जान लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मकसद है, जान लेना। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप हर लफ्ज को सीख लें जो कोर्स 3 में सिखाए जाएंगे। यानी इस बात का मतलब ये है कि कुरान मजीद का 11वां सफ़ा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हर लाइन में हमारे लिए सिर्फ एक लफ्ज ऐसा होगा जो हमारे लिए अननोन होगा, बिल्कुल नया होगा, हमें सीखने की जरूरत होगी। बाकी सारे अल्फाज हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। जैसे ये देखें, ये 11वें सफ़े का इमेज दिया गया है। तो जब हम इंशाल्लाह कोर्स 3 मुकम्मल कर लेंगे ना, तो 11वें सफ़े पे आके हमारे पास इस पूरे पेज पे सिर्फ 17 अल्फाज होंगे जो हमने सीखने हैं। अभी जस्ट पीछे आपने सफ़ा नंबर 6 के बारे में देखा ना कि इस वक्त आप इस क्लास में जब बैठे हुए हैं तो आपके पास सफ़ा 6 में 33 अल्फाज हैं सीखने के। कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपके पास एक पेज पे सिर्फ 17 अल्फाज होंगे सीखने के लिए इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल हमने अचीव करना है। ये देखिए, ये उसकी एवरेज बताइए कि पर पेज 17 वर्ड्स, ठीक है। अगले पेज पे भी 17, यानी सफ़ा नंबर 7 पे, फिर सफ़ा नंबर 8 पे आपके लिए सिर्फ 8 अल्फाज हैं जो नए सीखने के होंगे। तो ये इंशाल्लाह हमने गोल अचीव करना। तीसरा मकसद क्या है? ये कोर्स 2 में भी था, एज इट इज यहाँ भी है, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी सीखना, ठीक है। पॉइंटर्स और फ्रेजेस के जरिए आपने नए लफ्ज और उनके मानी सीखे हैं जैसे आपने कोर्स 2 में सीखे थे। और ये भी कोर्स 2 में ही हमने पढ़ा था ये फिक्रा कि ये
हम फिक्रों को सीखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, R5S10 लाउड, कि जब आपके पास आ जाएगा ना कोई डिफरेंट लफ्ज आयत में, तो परेशान नहीं होना, आराम से सुकून से उसको पढ़ना है, उसको दोहराना है, जहन में लेके आना है, गौर करना है, गहरी सांस लें, यानी अपने दिमाग को फ्रेश करें। 5 सेंसेस में से जो भी सेंस उस वर्ड को सीखने के लिए इस्तेमाल हो सके, वो सारी सेंसेस आपने यूज करनी है। कम से कम 10 सेकेंड उस लफ्ज को दोहराना है, उसके मैनी को दोहराना है और बुलंद आवाज में दोहराना है, तो इंशाल्लाह आपको वो फ्रेजेस जो हैं याद हो जाएंगे। आगे ये जो आपको इन सर्कल में एक पॉपअप नजर आ रहा है, अल्फाज और मानी की शीट को रोजाना दोहराइए। ये वो वाली शीट है जो QC1 में आपको मिली थी, उसको आपने छोड़ना नहीं है। हमने QC1 छोड़ने ही दिया, ना ही QC2 छोड़ा है, इसलिए कि हम कुरान सीख रहे हैं ना। तो हमने QC1 में भी कुरान ही के अल्फाज सीखे थे और 2 में भी कुरान ही के अल्फाज सीखे थे। तो अब तो टाइम आया है हमारे पास, गोल्डन टाइम, कि हम 1 और 2 के हासिल किए हुए इल्म को, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे 3 में साथ साथ अप्लाई करेंगे। तो आपने टाइम बाय टाइम अपनी वो वाली जो अल्फाज मानी वाली शीट है उसको भी दोहराते रहना है। एक चीज ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, पता नहीं आपको क्लियर नजर आ रही है? मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका स्क्रीन नहीं, क्लियर। ये है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट ने ही इसको पब्लिश किया हुआ है, 85% पुरानी अल्फाज, इसका नाम ये है, और डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने खुद के तस्नीफ की हुई है। इसका फायदा ये कि इसमें आपको ना 85% अल्फाज, छोटे छोटे अल्फाज हैं, तो उनका तर्जुमा सीखने को मिल जाता है। इतनी यूजफुल है ये आपकी डेली लर्निंग के लिए कुरान की, कि इसमें से आपको बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है ना, कि कितने टुकड़े होंगे, किस चीज का क्या मतलब होगा, वो आपको इंशाल्लाह इससे पता चल जाएगा। तो ये अभी ऐसे तो मैं शेयर नहीं कर सकती, मेरे पास ये सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप इसको अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट वालों से रिक्वेस्ट करके अपने लिए, जब आप कोर्स मंगवाएं तो साथ में ये भी एक छोटी सी है, तो ये भी मंगवा ले, ये बहुत यूजफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो आपको कुरान के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये रिसोर्सेज इकट्ठे करते रहा करें जो आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे तकरीबन हमारा ये कोर्स 3 का तारुफ था जो मुकम्मल हुआ है। अभी ये चौथा मकसद है कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस लिहाज से? ये आपको साइड पे जो नजर आ रही है डायग्राम, ये आपने कोर्स 2 में, कोर्स 1 में तकरीबन हर लेसन की मल्टीपल स्लाइड्स में ये स्लाइड देखी हुई है, पढ़ी हुई है, सीखी हुई है। अच्छा, किसी ने सवाल किया हुआ है कि इसकी प्राइस क्या है। यहाँ पे इसकी प्राइस तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बहुत इसकी नॉमिनल सी प्राइस होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी है, पॉकेट बुक है, और इसके सिर्फ 43 पेजेस हैं, और वो भी देखे ना आप छोटे छोटे से हैं, तो ये इंशाल्लाह महंगी नहीं होगी। मुझे तो ये जब मैंने टीचर ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे ये इनाम में ये भी शामिल थी, तो मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। आप ट्रेनिंग्स पे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो इनाम में मिल जाती हैं, खरीदनी नहीं पड़ती। तो अच्छा, हम बात करें तो कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना, तो ये हम जो भी आयत पढ़ेंगे, जो सबक भी पढ़ेंगे, उसको इस मेथोडोलॉजी, इस स्ट्रेटजी के जरिए अपनी अमली जिंदगी में लेकर आना है। ये यहाँ पे वैसे इतना वक्त नहीं है इस टॉपिक पे बात करने को, लेकिन मैं हमेशा इस टॉपिक को लेकर लेंथी कर लेती हूँ और बात जरूर करती हूँ। हम कुरान का महज इल्म हासिल करने नहीं बैठे, हम कुरान की मालूमात हासिल नहीं करने बैठे। सिर्फ कुरान को मालूमात के तौर पर सीख लेना ये फायदेमंद नहीं है। कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, लेकिन एक मुसलमान का मतलूब और मकसूद ये नहीं हो सकता। एक मुसलमान का मतलूब और मकसूद ये है कि वो जो पढ़ रहा है उसको सीखे, संजीदगी से अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की पूरी कोशिश करे। तो जो जो आयत भी आप पढ़ेंगे उसको
इस तरीके के जरिए अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिएगा। 5वां मकसद क्या होगा? मजीद फी अफाल को टीपीआई के जरिए सीखना। QC2 में यही मकसद बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ था, सिर्फ इतना था कि मजीद फी अफाल की बजाय कमजोर अफाल लिखा हुआ था। अब मजीद फी अफाल को आपने टीपीआई के जरिए, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए सीखना है। और फायदा क्या होगा मजीद फी अफाल को सीखने का, या अहमियत क्या है? वो ये कि कुरान की हर लाइन में एक दफा है। देखे, सेहतमंद हर्फ कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक दफा आता है, हर्फ नहीं सॉरी फेल। इसी तरह कमजोर फेल कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक दफा आता है। और इसी तरह मजीद फी फेल जो होता है ना, वो भी कुरान की तकरीबन हर लाइन में एक बार आता है। छठा और आखिरी मकसद क्या है? कुरान से मुतल्लिक 200 से ज्यादा अरबी बोल चाल के जुमले सीख लेना। ये जो हम डायलॉग या मुहादसतुल अरबिया वाली प्रैक्टिस किया करते थे ना, उसमें हम अरबी बोलना सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारा कोर्स 3 का मैप। मैपिंग कर लेते हैं। सफा नंबर 6, सफा नंबर 7, 8, 9 और 10। जबकि जो हमने सफा छठे सफे से जो अब शुरू करना है, तो उसके पॉइंटर्स, उसके इशारे क्या होंगे? पहला इशारा हिदायत और नतीजा, दूसरा है बनी इसराइल को दावत, तीसरा है नेक काम करो, चौथा है उस दिन से डरो। ठीक है, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। अब जहां जहां भी है मेरे साथ इसको दोहराइए, माइक ऑफ रखिए। ये आपको आपके जहन के लिए फिर ये नया नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ठीक, इंशाल्लाह हमने अपनी पहली 4 क्लासेस में ये पहला सफा पढ़ना है, ये वाले पॉइंटर्स पढ़ने हैं। अब इसको अगर हम हाथ में दोबारा एक्सप्लेन कर लें तो वो क्या बनता है? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ये उसके शॉर्ट पॉइंटर्स हैं। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। इनको याद करने का फायदा ये है कि हमें कुरान के मज़ामीन पता चल जाते हैं कि पहले क्या, किस टॉपिक पे बात हुई है, अगले टॉपिक, अगले सफ़े पे, अगले हिस्से पे क्या बात हुई है। थोड़ा सा अगर उसका नक्शा खींच दूं, तो आपने जैसे कुरान कोर्स 2 में पढ़ा था कि वहाँ जो पॉइंटर्स पढ़े थे उनमें मजमूई तौर पे मजमून आपको अब एक स्केच बन गया है ना जहन में कि शुरू कहाँ से होती है सूरह बकरा? हिदायत के जिक्र से शुरू होती है। हिदायत किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, जिनके लिए नहीं है उनके लिए क्यों नहीं है, उनको क्या उनकी सजा है। फिर उसके बाद आपने उनकी मिसालें देखी। उसके बाद आपने कुरान का जिक्र, कुरान की दावत क्या है, कुरान क्या आपको बताता है, उसका चैलेंज क्या है। फिर हजरत आदम पे जिक्र आया, इंसान की तख्लीक की बात हुई, हजरत आदम से जो गलती हुई और उसका सिनेरियो पीछे क्या था, ये सारी बातें आपने उसमें पढ़ी थी। तो अब वही टॉपिक, यानी हजरत आदम की बात तो खत्म हो चुकी है, अब बनी इसराइल का जिक्र शुरू हो जाएगा हिदायत वाली आयात के बाद। तो फिर बनी इसराइल पे ही ज्यादा बात होगी इस पूरे कोर्स में। हर इशारा, हम जो हर क्लास में पढ़ेंगे ना, हर इशारा 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे QC2 में था, तारुफ होगा सबसे पहले उन आयात का, उसके बाद हम उन आयात का तर्जुमा और थोड़ी सी शरह पढ़ा करेंगे, और उसके बाद उससे मुतल्लिक असबाक, दुआ और प्लान हुआ करेंगे, और आखिर पे हम उन्हीं आयात की थोड़ी सी ग्रामर को टच करेंगे कि अस्मा कौन से हैं उसमें, अफाल कौन से हैं, और वो अफाल की क्या क्या किस्में हैं, यानी वो सेहतमंद है, सुलासी मुजर्रद है, कमजोर है, मजीद फी है, क्या है। तो ये है तारुफ। आज अब यहाँ तक हमारा खत्म हो गया तारुफ का टॉपिक। हम बाकायदा शुरू कर लेते हैं
आज की आयत को सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और आयत नंबर 39, 38 एंड 39। इनका टॉपिक है हिदायत और नतीजा। इन जनरल इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा गया था। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मिलती है और कोई हिदायत देने वाला नहीं है। तीसरी बात, हिदायत की पैरवी करने वाले जन्नत में दाखिल होते हैं। देखिए, दो ऊपर वाले पॉइंट्स हिदायत हैं, नीचे वाले दो पॉइंट्स उस हिदायत का नतीजा है कि जिन्होंने हिदायत को एक्सेप्ट कर लेना है वो जन्नत में जाएंगे, जो नहीं उसको मानेंगे, जो इनकार करेंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे। ये एक जनरल सा तारुफ है इन आयात का। अब देखिए, यहाँ पे आपको अंदाजा हुआ कि कुरान वाकई कितना आसान है। यहाँ जो पहली लाइन है उसमें सिर्फ दो अल्फाज हैं जो आपके लिए मुख्तलिफ हैं, दो फिक्रे हैं, और उससे नीचे वाली लाइन में सिर्फ एक लफ्ज ऐसा है जो आपके लिए नया है और आपको सीखना है। फिर नीचे वाली लाइन में सिर्फ दो अल्फाज हैं जो आपके लिए डिफरेंट हैं और आपने इसमें सीखने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप QC2 में भी बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इन आयात को बाकायदा इनकी ताल्लुम और तालीम कर लेते हैं शुरू। हमारी क्लास में कोई हाफिज हैं या जिनकी तजवीद अच्छी हो, कोई इन आयात को पहले तिलावत कर दे। आयत नंबर 38 को की तिलावत के लिए हैंड रेस कर दें पहले, मैं देख लूं। अगर मर्द हजरात में से कोई हो तो मच बेटर, वरना सिस्टर्स में से भी हो सकती हैं, कोई तिलावत कर दें अगर तो, हाफिज हो, हाफिजा हो या तजवीद अच्छी हो जिनकी। क्लास वक्त पे नहीं खत्म करनी। मैंने आपसे सिर्फ 10 मिनट की एक्स्ट्रा टाइम का कहा है। मोहम्मद अकरम साहब जी, ब्रदर मोहम्मद अकरम, आप तिलावत कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान क़ुल नहबितू मिनहा जमीआ व हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर तर्जुमा भी पढ़ ले। हमने कहा तुम सब उतर जाओ इससे, सब के सब। फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुलना, हमने कहा, ये लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कुलना, हमने कहा। अभी हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमा देखेंगे एक एक लफ्ज का। ये काला वाले टेबल से आया है, माजी का है। कुलना, हमने कहा। इहबितू मिनहा, इहबितू उतर जाओ, तुम सब उतर जाओ। इहबितू ज्यादा का हुक्म दिया जा रहा है। ये भी लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, आपने QC2 में ये पढ़ रखा है, इसका पूरा टेबल भी आपने किया था। तो ये है इहबितू, तुम सब उतर जाओ, मिनहा, इससे यानी इस जन्नत से। और उसके बाद क्या है, जमीअन, सब के सब, जमीअन सब के सब। फिर है फा इम्मा, फा बस, इम्मा अगर, यातियन्नकुम आए तुम्हारे पास। अब यहाँ फा इम्मा को फिर अगर लिखा हुआ है, यातियन्ना इसको अलग से हाईलाइट किया है, इसका कलर डिफरेंट है और कुम का अलग कलर है ना, तो आप यूँ समझ लें कि ये दो टुकड़े हैं, यातियन्ना और कुम। वैसे ये आपको देखने में यातियन्ना क्या लग रहा है, याती, ये
फेल आपने पढ़ा हुआ है, किसी फेल से मिलता जुलता हुआ लग रहा अता हो? अता याती अता का है हाँ जी, माशाल्लाह, आता। ठीक है। बेसिक्स तो इसकी अता से ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे याती यन्ना यन्ना इस टाइप की चीज आपने पहले नहीं पढ़ी ना, तो अभी उसकी गहराई में हम जाएंगे भी नहीं, वो इंशाल्लाह आप अगले लेवल में पढ़ेंगे। लेकिन ये है अता के ही टेबल से, अता याती इजी वाला टेबल। फिर अगर आए तुम्हारे पास, अता का मतलब था ना वो आया, अता वो आया, तो याती है ना आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन और या है मेरी को शो करता है, आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से, हुदन, हुदन, हुदन का मतलब हिदायत, ये भी हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की बिल्कुल पहली आयत में। तो हुदन का मतलब होता है हिदायत, फमन बस जो, ताबिया या जिसने, जो कोई पैरवी करे, ताबिया इत्तबा से है ना, ये हम उर्दू में भी बोलते हैं, तो ताबिया जिसने पैरवी की, हुदाया यहाँ पर हुदा, हुदन से हुदा हिदायत है, और या मेरी, तो मेरी हिदायत की, जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, ताबिया पैरवी की, हुदा या मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम, फला बस ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो सब या वो, यहज़नून गमगीन होंगे। हज़न वैसे हुज़न का जो लफ्ज़ है ये आपने पहले तो नहीं पढ़ा, मगर आपको देख के कुछ आइडिया तो हो रहा होगा ना कि ये फेल में कहाँ पे आता होगा, मतलब माजी है, मुजारे है, फेल मुजारे है, मुदारे यहाँ पे फेल मुजारे, फेल मुजारे है, मुजारे जमा में, अच्छा, मुजारे की जमा है। वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है इस आयत का। तो यहाँ पे हम इसकी मुख्तसर तरीके से शरह देख लेते हैं कि ये दूसरी जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने नीचे उतरो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पहले भी एबितू का आया था ना, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को से गलती हो गई, उन्होंने कहा कि तुम उतर जाओ, और यहाँ पे अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कलिमात सीख चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली है, तो वहाँ पे सज़ा के मामले में था, और यहाँ पे उनको अपनी जो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की या अपने खलीफा को बनाने की जो हिकमत अमली सोच रखी थी, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोबारा हुक्म दिया है कि उतर जाओ। कहाँ उतर जाओ? ज़मीन पर, ताकि असल मकसद यानी आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का अमल पूरा किया जा सके। अब एक चीज ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे मिन्नी हुदन यानी मेरी जानिब से हिदायत, और दूसरा लफ्ज हुदाया मेरी हिदायत कहा, यानी मेरी पे एम्फसिस है, यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को कोई खौफ नहीं होगा, उन्हीं लोगों को कोई गम नहीं होगा जो अल्लाह ताला की ही भेजी हुई हिदायत की पैरवी करते हैं, और अल्लाह ताला की किताब को और उसके रसूल की सुन्नतों को समझने और उनकी पैरवी करने की, तबाह करने की अहमियत का पता चलता है। नीज ये बात भी हमें इससे समझ में आती है कि जो बात कुरान और हदीस से साबित ना हो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अहम बात है। यहाँ अल्लाह ताला ने जो मेरा और मेरी पे एम्फेसिस किया है, उसकी वजह ही ये है कि हिदायत का वही सोर्स जो है ऑथेंटिक माना जाएगा जो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है। वो क्या है? किताब है, अंबिया है, उनकी सुन्नत है, ठीक है। तो सिर्फ यही ऑथेंटिक है। अगर ये मौजूद नहीं है या कोई चीज इनसे टकरा रही है तो फिर उसको वो आपको देखने में, पढ़ने, सुनने, अमल करने में कितनी भी अच्छी और आसान लगे, वो काबिल कबूल नहीं होगी अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक अपना सुन्नत और अपना उसूल भी पहले ही बता दिया है कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तुमने उसको एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें ये और ये इनाम मिलेगा। अगर जो कोई नहीं करेगा तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या होगा। जाती अन्नाकुम के बारे में एक चीज मैं आपको यहाँ बताती चलूं। यहाँ जो जाती अन्ना तशदीद आई थी ना, वो एक जोर के लिए आई थी,
ताकीद के लिए आई थी कि लाजमी ये होगा कि अब यातियन्ना लफ्ज बनता कैसे है, इसको हम अगले लेवल्स में जाके सीखेंगे। माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। लेकिन इतना अभी बताती चलो, अभी के लिए इतना ही काफी है कि जहाँ पे ये तशदीद आ जाती है ना, यातिया के बाद यन्ना भी लिख दिया, नून आ गया, उसके ऊपर तशदीद आ गई, तो इसका मतलब है कि जरूर ही आएगी। और जब भी आएगी, जिस दौर में भी आएगी, तुमने अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई उस हिदायत को एक्सेप्ट करना है। इस तरह का एक लफ्ज आपने QC 1 में भी पढ़ा था, जहां आपने पढ़ा था ना मिनत तव्वाबीना, तो उसमें भी तव्वाब वाव के ऊपर तशदीद आ गई थी। डिटेल्स हम इंशाल्लाह अगले लेवल्स में सीखेंगे। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून से हम क्या सीखते हैं कि जन्नत वालों को ना ही हाल या मुस्तकबिल के किसी खतरे का डर होगा, ना ही माजी के किसी नुकसान का गम और अफसोस होगा। यानी जन्नत में उनको मुकम्मल खुशी मिलेगी और हमेशा बाकी रहने वाली खुशी मिलेगी। खौफ होता है आने वाली चीज का, खौफ और डर जो है ना वो आने वाली चीज का होता है, मुस्तकबिल का होता है। और गम क्या होता है, पीछे गुजर गए हुए किसी सानहे का, किसी नुकसान का। तो गम माजी की तरफ लेके जाता है, खौफ मुस्तकबिल की तरफ लेके जाता है। जन्नत में जन्नती इतने खुश नसीब होंगे कि ना उन्हें पीछे का कोई गम होगा और ना आने वाले किसी वक्त का डर होगा। इस में ये हदीस है बुखारी शरीफ की कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान में रखकर ज़िबह कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ए जन्नत वालों, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, और ए दोज़ख वालों, तुम्हें ही अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नमी और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। बुखारी की हदीस नंबर 65 और 48 है। इसका अरबी टेक्स्ट भी किताब में मौजूद है, आप उसको भी एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। ये उसका इन जनरल एक मशक है, आप इसको दोहरा लें जैसे हम QC 2 में किया करते थे। आयत को पढ़ने समझने के बाद हम उसका एक दफा तर्जुमा लफ्जी वाला भी पढ़ते थे और रनिंग भी करते थे। ये आप खुद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत हमारी मुकम्मल हुई सिस्टर गुलनूर को की। हम इंशाल्लाह आखिर में सवालात देंगे। ये जब कुरान वाला पार्ट मुकम्मल होगा तो मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी इंशाल्लाह। अब ये अगली है आयत नंबर 39। इसकी तिलावत कौन करेगा? मैम अगर ये आप शर्त नहीं रखेंगे तो हम ही पढ़ लेते हैं। एक हाफिज तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तजवीद का है, पढ़ लेते हैं। सिस्टर गुलनूर अऊज़ु बिल्लाहि, जी पढ़िए पढ़िए। जी जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और उन्होंने झुठलाया हमारी आयतों को, वही लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इसका हम लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। वल्लदीना, और जिन लोगों ने, काफरू कुफर किया, ठीक है, काफरा का भी टेबल आप देख चुके हैं, काफरा से काफरू। और उन लोगों ने या जिन लोगों ने कुफर किया, वकज़्ज़बू, कुफर करना एक और बात है, कज़्ज़बू झुटलाना, वकज़्ज़बू और उन्होंने झुटलाया, ठीक है, कज़ब किज़ब से, झूठ से।
تو انکار کرنا عربی اردو میں بھی ایسے ہے نا، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، یہ دو الگ لفظ ہیں. اسی طرح کفرو اور کذبو دو الگ لفظ ہیں جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا بھی دو ٹکڑے ہیں اس لفظ کے بھی آیاتنا. ٹھیک ہے، بھی کو آیاتنا ہماری آیات، ہماری آیات، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. سوری، آیاتنا یہ بھی دو ٹکڑے ہیں. آیات ایک آیت کی جمع ہے آیات، اور نا ہماری. ٹھیک ہے، ہماری آیتوں کو، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کا. اولئک یہ ہم اسم اشارہ QC1 میں پڑھ چکے ہیں، وہ کے لیے، وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئک وہی لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں. اصحاب صاحب سے ہے، والے سے ہے، ساتھی سے ہے. تو جب یہ نار کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے آگ والے، دوزخ والے. ہم وہ سب فیہا اس میں. دیکھیں پہلے بھی فیہا کہ اے بھی تو فیہا منہا، منہا لکھا ہوا تھا نا، جنت سے اتر جاؤ. تو یہاں پہ ہے ہم فیہا وہ سب اس میں، کس میں؟ نار میں. ٹھیک ہے، نار میں. اور نار کیا ہے؟ دوزخ ہے، جہنم ہے. یعنی نار عربی میں بھی مؤنث ہی ہے. ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہاں تو لکھا ہمیشہ رہیں گے، یہ ویسے خالد آپ کو دیکھنے میں یہ کیا لگ رہا ہے؟ خالد کس طرح کا لفظ ہے؟ خالد اور خالدون فائل فائل ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. فائل ہے یہ. ہاں، اور یہ فائل کی جمع. جمع ہے. ٹھیک ہے، فائل یہ ہے جمع نا فعل خالدون، مضارع کی جمع. خالدون بنتا ہے نا ایسے. تو وہ سب اس میں ہمیشہ جمع رہنے ہے. والے ہیں. چونکہ یہ معاملہ آگے آنا ہے اس لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اسے ترجمے میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہاں جو اس کی شرح بنتی ہے لفظ آیات، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. آیات قرآن میں، اسلام میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. اہم ہے 3 معنی اس کے. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ کائنات میں موجود نشانیوں کو یعنی مظاہر فطرت کو آیت کہا جاتا ہے. دوسرا، انبیاء کرام کے جو معجزات ہوتے تھے اسے بھی قرآن میں آیت بتایا گیا ہے. اپنے مائک آف کر لیجئے. اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن کی ہر جو ایک حصہ ہے، ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے نا، اسے بھی آیت ہی کہا جاتا ہے. تو قرآن کی آیتیں، انبیاء کرام کے معجزات اور کائنات کی نشانیاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آیات ہیں. آیات کی میں نے لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. ٹھیک، اب یہ ہے جی اگلی ہماری سلائیڈ کے ہم اس دونوں آیات کا اب ترجمہ جو ہے نا، رننگ ٹرانسلیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اب پہلے اوپر عربی ٹیکسٹ کو دیکھ کے خود اس کا ترجمہ اب کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ رکاوٹ آئے تو پھر نیچے سے دیکھ لیجیے. You have 1 minute. Revise it. اس کے بعد ہے اسباق، دعا اور پلان کی سلائیڈز. ہم نے سبق شروع میں بھی دیکھ لیے تھے کہ ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ انہیں سزا دی گئی تھی اور سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا جنت سے نکال کے. نہیں، اللہ کا پلان پہلے سے یہی تھا کہ ان کو جنت میں ایک مخصوص وقت کے لیے ہی ٹھہرایا تھا، آزمائش کے لیے، کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے نائب بن کے تو مینٹلی پریپیئر ہو کے جانا کہ وہاں تمہارا دشمن بھی موجود ہوگا اور وہ تمہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اس کی پریکٹس کے لیے وہ جنت کا وہ ٹائم تھا، ورنہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا جائے گا. دوسری یہ بات کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس کا اور کوئی بھیجنے والا، دینے والا سورس نہیں ہے. پھر تیسری بات کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے.
اگلی جو ہم نے آیت نمبر 39 پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ جیسے جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو ہدایت کو مان لینا اور اس پہ عمل کر لینا آسان ہے اس پوسٹ 60-70 سال کی عمر میں، جبکہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں انسان دوزخ کو بھگتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو ان آیات کے مطابق آپ مطالعہ کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، اس کو تصور میں لے کے آئیں، ان سارے کانسیپٹس کو، پھر اس احساس کو اجاگر کریں. تصور میں کیسے لائیں گے؟ وہ والا سین لے کے آئے نا ذہن میں، جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا وہاں کیا سین ہوا، کیسی سچویشن بنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ اب تم زمین پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری، یعنی میں آپ بھی انسان وہ ذمہ داری لے کے اس زمین پہ آیا، اس چیز کو ویژولائز کریں، فیل کریں. اس کے بعد ہر آیت کے مطابق آپ کو ملٹیپل دعائیں بھی کرنے کو مل سکتی ہیں، تو آپ اپنے لیے دعائیں، مختلف دعائیں بھی نکال سکتے ہیں. یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن اور حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. پھر اس کے مطابق ہم احتساب بھی کر سکتے ہیں اپنا کہ آج تک میں نے قرآن اور حدیث کو کیسے ٹریٹ کیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر پلان بھی بنائیں کہ آئندہ پھر میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کو کیسے آگے لے کے چلوں گا. اور پلان میں یہ آپ کچھ بھی پلان کر سکتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک آیت کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اور تاکہ ہدایت کا پیغام جو ہے وہ میرے ذہن میں تازہ بھی رہے، راسخ بھی ہو جائے. تو اسی کے اعتبار سے آپ تبلیغ وغیرہ بھی اپنے لیے پلان کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب ہم ان آیات کے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں جو ہم نے اسم پڑھے ہیں، یہ بالکل وہ QC2 والا سٹائل ہے نا، ہم QC2 میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے. اسم ہے آیات. اب یہ آیات جو لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے جمع کا، جبکہ اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ آیا واحد، ایک نشانی. آیات زیادہ نشانیاں، آیت واحد، آیات جمع. تو یہ قرآن میں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ ویسے بھی میرے بتائے بغیر بھی یاد ہی ہوگا، پہلے سے ہی پتا ہوگا. اب بات کرتے ہیں افعال کی. افعال پلس اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. ہم نے QC1 میں پڑھے تھے 3 حروف والے صحت مند افعال، فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ کے پیٹرن پہ آنے والے. تو ان کی کیٹیگری کے یہاں پہ ان آیات میں کون سے افعال ہیں؟ جیسے یہ والا اہبطو لکھا ہوا ہے نا، اہبطو یہ آیا ہے اس ٹیبل سے. ہم یہاں پہ پورا ٹیبل نہیں بتاتے، یہاں پہ صرف شارٹ ٹیبل کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی پریکٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ پورا مکمل ٹیبل گھر میں اس کو کیا کرے، دہرایا کرے، لکھ کے کر لیا کرے. میں تو ویسے ایسے ہی کرتی تھی کہ پورا ٹیبل لکھا کرتی تھی اور ہر ٹیبل لکھا کرتی تھی. تو حبتا، یحبطو، احبط، حابط، معبود، حبوط، یہ ہے ضربہ کے باب میں سے، اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہے؟ ہا، با اور تو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہم صحت مند افعال میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں آیا. وہ کہ آپ نے QC1 میں حبتا کا لفظ نہیں سیکھا تھا، لیکن QC2 میں آ کے آپ نے صحت مند افعال میں اس کی پریکٹس کر لی تھی، کیونکہ وہاں آیت میں حبتا اہبطو کا لفظ آ رہا تھا. تو یہ ہے حبتا، یحبطو، اہبط، حابط، محبوط اور حبوط، وہ اترا. اس کے بعد ہے نیکسٹ فعل، اور وہ کیا ہے؟ تابعہ. یہ بھی 3 حروف والا صحت مند 6 حروف یا ثلاثی مجرد جو ہم کہتے ہیں وہ ہے تابعہ. اس نے پیروی کی، تابعہ اسے ہم نے آیت میں کہا نا، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو یہ تابعہ ہے، اس نے پیروی کی. سامیہ کے باب میں سے ہے، اور اس کے روٹ ورڈز آپ کو سامنے لکھے نظر آ رہے ہیں. یہ ٹیبل بنتا ہے تابعہ، یتبع، اتباع، تابعون، متبوع اور تابعون. ٹھیک ہے، تابعون. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے حازینہ. یہ آپ نے پہلے یہ لفظ نہیں پڑھا، آج آپ پہلی دفعہ پڑھیں. ویسے ہماری اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے حزن
ہم اردو میں حزن کہتے ہیں، غم. یہ سامیہ میں سے آتا ہے، تو اس لیے چونکہ سامیہ یسمع اسم بدلتا نا، تو یہ بنے گا حزینہ یحزن احزن، حزینہ یحزن احزن، حازن محزون اور حزن یا حزن. اچھا یہاں پہ حازن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حازن یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو زیادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ حزین ہے، فعل حزین فعل ہے، فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے، حزین. سمجھ آ گئی؟ حازن غم کرنے والا، اور حزین بھی ہو سکتا ہے غم کرنے والا. اس کی لاجک آپ بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ لیول پہ 4 پہ انشاءاللہ، کہ حزین کیوں بنتا ہے فاعل میں. آپ نے تو فاعل اسی طرح کے پڑھے نا، حابط تابع فاعل خالد، ہے نا. تو یہ حازن کی بجائے حزین بھی ایک بنتا ہے، تو اس کی ہم انشاءاللہ کسی 4 میں پریکٹس کریں گے. حزینہ یحزن احزن، حازن معزون اور حزن غم. اس کے بعد کفر یکفر اکفر، کافر مکفور اور کفر. یہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس QC2 میں اس کی ہوئی ہے، ناصرہ کے باب میں سے ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارا جی نون سے ناصرہ میں خالدہ. ٹھیک ہے، خالدہ وہ ہمیشہ رہا، خالدہ یخلد اخلد، خالد اس کا مفعول نہیں ہے. کہیں کہیں پہ شاید آپ کو کبھی کبھار لکھا بھی نظر آ جائے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ نہیں لکھا گیا. خالد ڈیش خلود، خلود کا لفظ اور خالد کا لفظ تو بہت کامن ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے 3 حروف والے کمزور افعال. مجھے کورس لیول کے لحاظ سے بتائیں، اب یہ کس لیول کی چیز ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے کہاں پہ سیکھا تھا، کس QC میں سیکھا تھا؟ ہاں جی، ہم نے یہ QC2 میں سیکھا تھا، 3 حروف والے کمزور افعال. اور وہ کس ٹائپ کے تھے؟ وہابا، وعدہ، کالا، کانا، امرا، یعنی جن میں کوئی کمزور حرف آ رہا ہو، کمزور فعل ہوگا. ہاں جی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ان آیات میں، ان دونوں آیات میں کون سے افعال آئے ہیں. تو آپ خود بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں خود پریکٹس کیا کریں کہ یہاں پہ کون سا ایسا فعل ہے جو میں جانتی ہوں، پہچانتی ہوں، میں نے QC1 میں پریکٹس کی ہے، 2 میں کی ہے. تو یہ عطا کا ٹیبل آپ نے ہدا کی جب آپ نے پریکٹس کی تھی، اس میں ہم نے عطا کی بھی پریکٹس کی تھی، یعنی اس کا کوڈ ہدا کے میں سے بنتا ہے. لیکن کوئی مجھے بتائے گا عطا کا بیسک باب کیا ہوتا ہے؟ باب تو ان کے وہی بنیادی باب ہوتے ہیں نا، فتح، نصر، ضرب، سمیہ میں سے. تو عطا کا باب کون سا ہے؟ ویری گڈ، جی جی جی، ہدا کا باب ہے ضرب. تو حمزہ تا یا، یہ ایک ایسا بھی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بات میں پوچھ رہی تھی، عطا، ہاں عطا کی خاص بات ہے، اس کے روٹ ورڈز دیکھیں آپ، غور کریں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں حمزہ بھی آتی ہے اور جس میں کمزور حرف بھی آتا ہے. تو اس طرح کے ورڈز بھی آپ نکالا کریں، اور آپ کی یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ فرسٹ لک میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کون سا کیس ہے. تو عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، ایتی آ، ٹھیک ہے، آتن آنے والا، معتیون جسے لایا جائے، جو آئے، اور اتیان آنا. عطا، یاتی، ایتی، آتی، معتی، آتن، معتیون، اتیان. اس کے بعد اگلا ہے ہدا کا. ہدا تو آپ نے کیا بھی ہوا ہے، ہدا، شہدی، اہدی، ہادن، مہدیون اور ہدن یا ہدایتن، یہ دونوں طرح کے اس کے فعل ہو سکتے ہیں، یعنی فعل کا نام جو ہے دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، ہدن بھی ہو سکتا ہے، ہدایتن بھی ہو سکتا ہے. تو ہدا اس نے ہدایت پائی، اسے ہدایت دی. اب ہے خوف. کون بتائے گا خافہ کا بنیادی باب کون سا بنتا ہے؟ سامیہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی پریکٹس ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، یہ سامیہ کے باب میں سے بنتا ہے. اور خافہ، یخاف، خف، خائف، خائف، خائف نہ بولا کرے، خائف ڈیش خوفن.
میں بھی کہیں پہ آپ کو اس کا مفعول جو ہے لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ہمیں تو انہوں نے پڑھایا نہیں تھا تو یہ کہاں سے آ گیا. عام عربی میں بھی یہ بہت کم کہیں استعمال ہوتا ہے, اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو اس لیے پھر یہاں پہ لکھا نہیں جاتا. اور اسپیشلی یہ جو ڈیش ڈالی جاتی ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ قرآن میں نہیں استعمال ہوا. تو مخوف کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا کہیں بھی, اس لیے بھی اسے نہیں لکھا. تو خوف یخاف خف, خائف ڈیش خوفن, وہ ڈرا. اس کے بعد ہے یہ ہمارے QC2 کے افعال چل رہے ہیں, جبکہ مزید فی افعال یہ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا کوئی فعل آپ کے آج کے لیسن میں نہیں ہے. علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلافہ, استغفرہ اور تدارسا, تدبرا, انقلبا, یہ مزید فی افعال ہیں. ان کا آج تعارف آپ کو ملے گا تو پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا کہ آیات میں کہاں پہ آتے ہیں. ویسے اس آیت میں ابھی یہ سسٹر سمینہ احسان نے لکھا ہوا ہے نا کہ کذبہ بھی آیا ہے, تو کذبہ والا جو فعل ہے نا یہ مزید فی افعال میں آتا ہے. یہ آپ نے QC1 اور 2 میں نہیں پڑھا. ہاں QC2 میں آپ نے کذبہ کاذبہ پڑھا ہے, کاذبہ. کذبہ اس نے کذبہ پڑھا ہے جھٹلایا, میم. ٹھیک ہے, کذبہ, وہ کذبہ نہیں تھا. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے کذبہ. تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آپ کی کل کی کلاس میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو بھی جائے گا کہ کذبو کیسے آیا ہے اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے. یا کے ساتھ ہوم ورکس کی سلائیڈ ہے, ان کو کرنا ہے. اور یہاں پہ ہمارا یہ ختم ہوتا ہے, گھنٹے سے تو زیادہ ہو بھی گیا ہے, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بہت مختصر تعارف گرامر کا دے کے تو کلاس کو ختم کرتی ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں, جتنی دیر میں سلائیڈ شیئر کرتی ہوں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. سسٹر گلنور پوپٹی, آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا, شاید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. اگر ہے کوئی کوشچن تو آپ پوچھ لیں. نو میم, تو یہ کوشچن نہیں ہے, میں تو صرف وہ کہہ رہی تھی کہ جب قرآن پڑھیں گے, ضروری نہیں ہم سب قرآن کا حافظ ہوں, تو بغیر حافظ کے بھی پڑھ سکتے. بس میرا یہی بات تھی اور کچھ بھی نہیں. جی ہاں, بغیر حافظ کے بھی ظاہر ہے سب قرآن پڑھنا تو فرض ہے نا, تو سبھی پڑھتے ہیں. بس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ قرآن سکھانے کی کلاس ہے نا, تو پریفر یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھی حافظ کا لفظ اس لیے ہم بول لیتے ہیں کہ ان کا الحمدللہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ, لہجہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر کوئی حافظ نہ بھی ہو تو پریفریبل تو وہ ہوتا ہے جس نے تجوید سے پڑھا ہو, تاکہ ہمیں تھوڑا سا ہو کہ یہ تجوید کا کورس نہیں ہے, تفسیر کا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں جو آپ تھوڑا بہت ساتھ ساتھ سیکھ جائیں اچھا تو وہ بہتر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن تھا. جی سسٹر کیسرا. جی میم, یہ نار جو آیا ہے لفظ, یہ اسم میں نہیں آتا؟ ہاں جی, النار کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے, لیکن ہاں آپ شاید اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ وہ جب ہم آیات کی سلائیڈز دیکھ رہے تھے تو اس میں اسم صرف ایک ہی لکھا ہوا آیا اور النار نہیں آیا نا, یہی کنفیوژن ہے نا. وہ اس لیے کہ النار کا لفظ جو ہے وہ تو اب آپ کے لیے اتنا کامن ہو گیا ہے کہ وہ آپ نے QC1 میں بھی سیکھا تھا, اور ضروری نہیں ہے کہ سارے اسماء اور سارے افعال آپ کو ہر بار سلائیڈ پہ دکھائے جائیں. جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں, ممکن ہے کہ وہ آپ کو اگلی سلائیڈ پہ ان کو الگ سے شو کر کے نہ دکھایا جائے. تو بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے, النار جو ہے وہ اسم ہے, اور چونکہ ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص اسم ہے. گڈ کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 گرامر. گرامر کا تعارف کیا ہے, اس سبق میں ہم یا مزید فی افعال کا تعارف حاصل کریں گے. پورے کورس 3 میں ہم نے صرف ایک ٹاپک پڑھنا ہے, مزید فی افعال کا. آپ کو یہ بات بتاتی چلو, یہ لفظ تو لمبا سا ہے, لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. مجھے پرسنلی QC2 سے QC3 زیادہ آسان اور زیادہ دلچسپ لگتا ہے. واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس میں بہت کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے, 1 اور 2 ہی کی چیزیں ہیں
جن میں ایک چھوٹی سی نئی چیز ایڈ ہوگی اور اس میں سے ایک نئی دنیا نکل آئے گی. آپ ایک نئی دنیا دریافت کریں گے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ آپ بہت اچھا سیکھیں گے. لفظ ہے مزید فیہ افعال. اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مزید فیہ افعال کا تعارف. تو یہ سمری ہے صحت مند افعال کی کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نوسرا ورنہ مار پڑے گی ضربا. اس لیے سن لو سامیہ. یہ آپ کا کورس 1 کی سمری ہے. کورس 1 میں آپ نے یہ سیکھا تھا گرامر میں. اب کورس 2 کی سمری کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زاد. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور یکساں حروف والے بھی افعال آپ نے پڑھے کہ اچھا گمان رکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ظن ظلہ. تو یہ آپ کی سمری ہے QC 2 کی. آپ غور کریں گے تو آپ کو QC 1 میں بھی QC 2 میں بھی جو بھی یہ افعال سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سب کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ 3. یہ سب سے حرفی افعال ہیں، ثلاثی مجرد ہیں. ثلاثی مجرد صحت مند، ثلاثی مجرد کمزور. ٹھیک ہے، تو یہ سارے وہ ہیں. اس کے نیچے ایک چھوٹا سا وہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حمزہ کے ساتھ امرا سا الگ قرأ، تو اس کیس میں بھی جو آپ نے پڑھا وہ سہ حرفی ہی تھے. لیکن مزید فی ہی جو ہم نے اس میں پڑھنا ہے یہ ہے جس فعل کے 3 حروف میں، بریکٹ میں لکھا ماضی کی چابی میں، یہ یاد رکھنا ہے ماضی کی چابی لازمی ہے. ماضی کی چابی میں 3 حروف کے علاوہ جو زیادہ حرف آئے اسے کہا جاتا ہے مزید فی. مزید کا مطلب کیا، زیادہ کیا گیا. فی ہن اس میں. مزید کا لفظ سن کے کچھ یاد آیا؟ مزید پہلے کبھی پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے؟ جی سر، زیادہ کے ٹیبل سے ہے. ویری گڈ. زیادہ کے ٹیبل میں آپ نے کہا تھا مزید، زیادہ کے ٹیبل سے. تو جسے زیادہ کیا جائے نا وہ ہے. اب یہ مزید جو لفظ ہے نا مزید، یہ کس میں زیادہ؟ فی ہی. یہ ہی جو ہے ہی کی کنسرن کس سے بنتا ہے؟ اس سے. یہ جو جس فعل لکھا ہو یعنی اس فعل میں زیادہ، اس فعل میں جو زیادہ ہو جائے گا اسے مزید فی ہی کہیں گے. ابھی یہ آپ اور آسانی سے انشاءاللہ سمجھیں گے، آگے آپ کو پتہ چلے گا. مزید فی افعال صرف عربی میں ہی نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ سیکھنا پڑ رہا ہے. اردو میں بھی مزید فی افعال ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں آپ اردو زبان میں ایک فعل کہتے ہیں نکلا. ٹھیک ہے، نکلا. اس کے روٹ ورڈز کیا ہے؟ نون کاف لام. ٹھیک ہے، روٹ ورڈز اردو کے لحاظ سے اس کے نون کاف لام بنتے ہیں. ٹھیک، تو ہمیں جب نکلا کا لفظ کوئی پکڑاتا ہے نا اور کہتا ہے گردان بناؤ تو ہم بنا لیں گے. ہم اردو دان ہے نا، تو ہم تو بڑے آرام سے اس کا ٹیبل بنا لیں گے کہ وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، دس اینڈ دیٹ. پورا ٹیبل بن جائے گا نا عربی کا. لیکن ایک لفظ ہے نکلا، پہلا پچھلے ٹیبل کا تھا. اس میں اگر ہم الف کو کاف کے بعد بڑھا دیں، ہمیں یہ خود نہیں بڑھانا پڑا، لینگویج بنی پڑی تھی، ہمیں سیکھنے میں مل گئی. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کو عربی کے مزید فی میں کوئی نیا لفظ خود بنانا پڑ جائے گا. خود کچھ نہیں بنانا پڑے گا. آپ کو پکی پکائی کھیر ملے گی، آپ کو لفظ ملے گا، تیار ملے گا. آپ نے صرف اس میں سے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ اس میں مزید کیا ہے. تو یہ نکلا لفظ میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور نکلا سے ہی ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے نکالا. اس میں الف ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ مزید فی ہی ہو گیا. فی ہی کیا، نکلا میں مزید ہو گیا. الف کو بڑھا دیا تو اس کا پورا ٹیبل بن جائے گا. دیکھیں یہ جادو، صرف الف بڑھایا تھا تو پورا ٹیبل بن گیا کہ اس نے نکالا. پہلے تھا وہ نکلا، اب ہے اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا. پورا ماضی، گزارے، امر اور اس کے اسما سارے بن گئے نا. کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہی کانسیپٹ جو ہے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ نکلا کا مزید فی نکالا ہے. اور مزید فی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نکلا سے ایک اور مزید فی بنتا ہے اردو میں، وہ کیا؟ نکلوایا. ایک خود نکلا اور ایک نکال دیا، اور ایک کسی کے تھرو، تھرڈ پرسن کے تھرو نکلوا دیا. یہ بھی اس کا بھی ٹیبل بنتا ہے. اب دیکھیں اس کا ٹیبل کیا ہوگا؟ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا،
میں نے نکلوایا, آپ سب نے نکلوایا, ہم سب نے نکلوایا, اس عورت نے نکلوایا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ میری اور آپ کی زبان اردو ہے اور ہم نے بچپن سے سنی, ہمیں سیکھنے کو مل گیا. لیکن جو دوسرا آئے گا اردو سیکھنے والا, اس کو یہ ہر چیز سیکھنی پڑے گی کہ یہ نکل سے نکالا, نکلا, نکلوایا کیسے بن جاتا ہے, اور پھر اس کو اردو کا مزید فی کا کانسیپٹ سیکھنا پڑے گا. اسی طرح میں اور آپ کے لیے عربی جو ہے ہماری اپنی زبان میں ہی ہے, تو ہم یہ نئے الفاظ کے لیے, نئے کانسیپٹس کے لیے مزید فی کو سیکھتے ہیں. اردو میں اور بھی قسم ہے مزید فی کی, جیسے کھایا سے کھلایا بھی ہو سکتا ہے, کھلوایا بھی ہو سکتا ہے, پڑھا سے پڑھایا, پڑھوایا, لکھا, لکھوایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ پی اور یہ گرا, یہ سب عربی زبان میں زائد حروف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان میں بڑھائے جاتے ہیں. کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی, مضارع وغیرہ کے تمام صیغوں میں باقی رہتے ہیں. عام طور پہ, یعنی اکثر ایسے ہوگا, بہت کم ایسے ہوگا کہ وہ جو بڑھا تھا نا وہ کہیں غائب ہو جائے گا, یہ بہت کم ہوگا. جیسے ابھی آپ نے اردو کے فعل نکالا اور نکلا اور نکالا میں بھی پڑھا ہے, تو اس میں بھی آپ کو یہ جو الف زیادہ آیا نا وہ ہر جگہ پہ نظر آئے گا. تو QC3 اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ جو آپ کو مزید فی ماضی میں نظر آ جائے گا نا, وہ سارے ٹیبل میں زیادہ تر نظر آ رہا ہوگا, بہت کم کبھی ہوگا کہ آپ کو وہ غائب ہوتا نظر آئے. تو مزید فی امپورٹنٹ بھی بہت ہیں, اس لیے کہ ویسے تو عربی زبان میں مزید فی کافی ہے, کامن جو ہیں وہ 14 ہے, مزید فی 14 ہے. جبکہ ہم نے اس کورس میں جو پڑھنے ہیں, جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں متواتر, تو وہ ہیں 5 قسم کے مزید فی. اور یہ جو صرف 5 قسم کے, دیکھیں میں نے کہا 14 کی بات کی, 14 میں سے آپ نے 5 سیکھنے ہیں, لیکن یہ 5 اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں یہ تقریباً 8200 دفعہ آئے ہیں, یعنی وہی راؤنڈ اباؤٹ 9000 کا فگر بنتا ہے. جیسے صحت مند 9000 دفعہ, کمزور 9000 دفعہ, تو اسی طرح مزید فی بھی 9000 بار, یعنی 8200. تو اس لحاظ سے اس کی بھی ایوریج یہی بنتی ہے کہ ہر لائن میں ایک دفعہ. یہ ہے فعل ماضی کی چابی, فعلا اس نے کیا, ٹھیک ہے. ایک اس کی سٹائل بنتا ہے فعلا, فعلا, افعلا, تفعلا, استفعلا. مشکل لفظ ہے نا, آپ نے شاید پہلی دفعہ سنے ہوں, اگر پہلے بھی سنے ہیں تو بہرحال ان کو ڈائجسٹ کرنا اور ان کو ایک دم سے سمجھ لینا مشکل ہے. لیکن QC3 کا فائدہ یہی ہے کہ یہ جو آپ کو, یہ ٹپیکل عربی لینگویج سیکھتے ہوئے آپ کو یہ سٹائل میں سیکھنا پڑتا ہے. مگر اس کورس میں فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, اس کورس میں یہ ہوگا کہ آپ کو یہی الفاظ جو ہے نا ایک ڈفرینٹ اور انتہائی آسان طریقے سے سکھائے جائیں گے. آپ کو فعلا, فعلا, افعلا, تفعلا, تفعلا, استفعلا اس طرح کر کے یاد نہیں کرنا پڑے گا. وہ کیا ہوگا, یہ والا طریقہ کہ ایک لفظ ایسا ہے جو آپ کے لیے نیا نہیں ہے, آپ نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہے, وہ کیا ہے, علیمہ. اس نے جانا, QC1 علیمہ, اس نے جانا. علیمہ سے ایک لفظ بنتا ہے علامہ. یہ علامہ کیا ہے, یہ مزید فی ہے. QC1 کا فعل کیا تھا, علیمہ. اب QC3 میں آپ کا فعل کیا بن گیا, علامہ. اب غور کریں اس میں پھر زیادہ کیا ہوا, زیادہ ہے اس میں لام, لام ہے, جسے ہم نے تشدید لام, سے ظاہر کیا لام. ہے. ہاں جی, اسے ہم نے تشدید سے ظاہر کر دیا نا, علیمہ, اس نے جانا, علامہ. یہ ہم اب آگے اس کا مطلب دیکھیں گے, ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. پھر یہ حاسبہ کا لفظ ویسے تو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا QC1 میں, لیکن اس کے روٹ ورڈز تو حاسبہ, حاسین با ہی بنتے ہیں. تو اس کا مزید فی کیا بنتا ہے, حاسبہ. اب اس میں الف جو ہے وہ زیادہ ہے. آسان ہے نا, بلکہ بہت آسان ہے. دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہے, حاسبہ میں الف ایڈ ہو گیا. پھر سلیمہ, اسلمہ, اس میں حمزہ الف جو ہے یہ زیادہ آئی ہے, تو ایک نیا پیٹرن, ایک نئی چیز بن جائے گی. اسی طرح خلفہ, خلفہ کا بھی کوئی ایسا ٹیبل آپ نے نہیں پڑھا ہوا QC1 میں, QC2 میں بھی, لیکن
بلکہ خلفہ کا تو شاید میرا خیال ہے ٹیبل اس طرح سے ہم زبردستی اس میں بنا بھی نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایسے استعمال ہی نہیں ہوا خلفہ کا لفظ. لیکن ایک لفظ ہے اس میں جو جب اضافہ ہو جاتا ہے شروع میں الف کا اور دوسرے حرف کے بعد تا کا، یعنی الف اور تا اس میں اضافہ ہوا تو یہ بن گیا اختلافہ. جب اختلاف آئے گا تو اس کا مطلب خالفہ سے اختلافہ بالکل ڈیفرنٹ لفظ ہوگا، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اسی طرح غفرہ، غفرہ سے استغفرہ، الف سین اور تا یہ زیادہ ہے. بس یہ بات ہے صرف اتنی سی کہ یہ جو چھوٹا چھوٹا آپ کو ریڈ لیٹر نظر آ رہا ہے نا یہ زیادہ ہوگا اور یہ نئے ٹیبلز بن جائیں گے. باقی سارا ٹیبل بیچ میں لگ بھگ وہی ہے جو آپ نے QC1 میں سیکھے QC2 میں سیکھے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا سب سے پہلے والا ایک بتایا ہوا ہے آپ کو، اور یہ سب سے مزید فی کا سب سے پہلا والا، یہ QC1 کا سب سے پہلے والا اور یہ QC3 کا سب سے پہلے والا فیل بتایا ہوا ہے ماضی کا. اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ ان 5 قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں ہم سیکھ لیتے ہیں. آپ ہر بات سٹوری کی شکل میں یاد کرتے نا، اگر کوئی QC1 کی سٹوری یا پوئم یا اگر کتاب کو لوگے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. QC2 کی بھی سٹوری اور یہ QC3 ہم کس سٹوری سے یاد کرتے ہیں؟ ایسے کہ اس نے سکھایا علامہ. علامہ ابھی میں نے پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا نا علامہ، یہ علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفر، صرف 5 لفظ ہیں، ابھی آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. اب اس کو آگے دیکھیں. علامہ اس نے سکھایا کہ پہلا ٹیبل کا سب سے پہلا فعل ہے. ٹیبل کے بالکل آخر پہ ہم فعل کا نام لکھا کرتے تھے نا، مصدر. تو علامہ کا مصدر یا فعل کا نام پتہ کیا بنتا ہے؟ تعلیم. تعلیم اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. تعلیم کا مطلب سکھانا، علامہ کا مطلب اس نے سکھایا. تو یہ بنتا ہے علامہ حاسبہ. حاسبہ کا مطلب اس نے محاسبہ کیا. محاسبہ کیا. محاسبتن کیا بنتا ہے؟ یہ محاسبتن یہ ہے محاسبہ، یعنی کسی کو کی جانچ پڑتال کرنا، اس کو انکاؤنٹر کرنا. اب اسلمہ وہ اسلام لایا، اور اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ اسلام. اسلام ٹھیک ہے، اسلام. تو یہ آپ کی سٹوری کا پہلا جملہ بن گیا. QC3 کی سٹوری کا پہلا جملہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. 5 لفظ یاد کرنے تھوڑے مشکل لگ رہے تھے نا، اس طرح جلدی یاد ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ دیکھیں اتنی اہمیت ہے، یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ الفاظ، یہ جو ڈیجٹس لکھے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں اتنی دفعہ استعمال ہوئے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، اس میں بھی صرف 2 افعال ہم سیکھتے ہیں. اختلف استغفر، یہ ہے اختلف اس نے اختلاف کیا، استغفر اس نے بخشش طلب کی، بخشش چاہی، بخشش مانگی. تو یہ کیا بنتا ہے؟ اختلاف مت کیجئے. اختلاف اس نے اختلاف کیا، اختلاف ہے اختلاف کرنا، خلاف ہونا. سلائیڈ شیئر نہیں ہو رہی؟ اچھا ہو رہی ہے. اس نے اختلاف کیا اور اس نے مغفرت طلب کی. استغفارہ سے استغفار، استغفار مغفرت طلب کرنا. یہ کیا ہے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. پورا جملہ کیا بنے گا؟ 2 لائن سٹوری کیا بنے گی؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. کانگریچولیشنز. صرف یہ 5 افعال ہیں جو آپ نے پورے QC3 میں سیکھنے ہیں. آخر پہ 3 اور بھی افعال اسی سے ملتے جلتے آپ کو ہم وہ بتائیں گے، لیکن مین فوکس ہمارا ان 5 پہ ہوگا. یہ آپ کا QC3 کی گرامر ہے جو بہت آسان بھی ہوگی انشاءاللہ اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگی. اگلے 9 اسباق میں ہم نے ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کرنی ہے. یعنی وہ پہلے جو وزن تھے نا، فتح، نصر، ضرب، سمیع تھے، لیکن اب جو آئیں گے اوزان وہ ہوں گے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف اور استغفار. بس یہ آپ کی گرامر ہے QC3 کی. انشاءاللہ کل کا سبق انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا
ہم اب اپنی کلاس کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں، آج کی کلاس تھوڑا زیادہ ٹائم لیا ہے کیونکہ اس میں تعارف بھی تھا، آدھا گھنٹہ تو ہمارا تعارف میں نکل گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری وہ پورے 1 گھنٹے کی ہی ہوگی۔ کل پورے 9 بجے دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے کوئی